اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمپل، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینسز کے متعلق۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سمپل سینٹینسز کے متعلق۔ A simple sentence contains a single subject and predicate، یعنی ایک سمپل سینٹینس کے اندر صرف ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں۔ The part of the sentence that tells us what the subject does or did is the predicate of the sentence، یعنی جملے کا وہ حصہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ نے کیا کیا، معاف کیجیے گا، سبجیکٹ کیا کرتا ہے یا اس نے کیا کیا تھا، تو جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کہلایا جاتا ہے پریڈیکیٹ۔ تو ایک سمپل سینٹینس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ It describes only one thing, idea or question and has only one verb. It contains only an independent main clause، یعنی ایک سمپل سینٹینس میں صرف ایک قسم کے خیال کو یا سوال کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں صرف ایک ورب کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی حیثیت ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ہوتی ہے جسے مین کلاز بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا جملہ یا جملے کا حصہ جسے الگ سے بھی اگر لکھ دیا جائے تو یا پھر کہا جائے تو وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلازز کا فرق پہلے سیکھ چکے ہیں، تو اسے اگر سامنے رکھا جائے تو بات اور بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تو ڈیپینڈنٹ کلاز وہ ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ کلاز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسے اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جبکہ انڈیپینڈنٹ یا پھر مین کلاز جو ہے وہ الگ سے بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اینی انڈیپینڈنٹ کلاز کین اسٹینڈ alone ایز اے سینٹینس، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور اسے اگر الگ سے لکھا جائے تو وہ ایک مکمل بات یا مطلب کو بیان کرتا ہے۔ It has a subject and a verb and expresses a complete thought، یعنی اس میں ایک مکمل خیال کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ان دو چیزوں کا ایک کلاز میں موجود ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل جل ریڈز، یعنی جل پڑھتی ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جل کیا کرتی ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ Even the addition of adjectives, adverbs and prepositional phrases to a simple sentence does not change it into a complex sentence، یعنی اگر ایک سمپل سینٹینس کے اندر کچھ اضافی الفاظ کا استعمال کیا جائے جیسے کہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں یا پھر ایڈوربس یا پھر پریپوزیشنل فریزز، تو تب بھی یہ ایک سمپل سینٹینس ہی رہتا ہے، یعنی ان مختلف قسم کے الفاظ کا اضافہ کرنے سے یہ ایک کمپلیکس سینٹینس نہیں بن جاتا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ The brown dog with a red collar always barks loudly، یعنی لال پٹے والا بھورے رنگ کا کتا ہمیشہ بہت زور سے بھونکتا ہے۔ تو یہاں براؤن اور ریڈ یہ ہیں ایڈجیکٹیوز جو کہ ناؤنس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، جبکہ آلویز کیا ہے؟ یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے۔ اسی طرح سے لاؤڈلی بھی ایک ایڈورب ہے، لیکن ابھی بھی یہ جملہ ایک سمپل سینٹینس ہے کیونکہ اس میں صرف ایک چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس سے جڑے ایک ایکشن کے متعلق بات کی جا رہی ہے، صرف اس کے رنگ اور اس کے پٹے کے رنگ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی ان کے متعلق اضافی معلومات دی گئی ہیں، لیکن اس جملے میں سبجیکٹ اور ورب ایک ہی ہے۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈاگ، اور ورب ہے barks۔ اسی طرح سے barks کے ورب کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لاؤڈلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا پھر اگر اس پوری فریز کو دیکھیں always barks loudly تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایڈورب فریز ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتا کس تواتر سے بھونکتا ہے اور کس قدر بھونکتا ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمپل سینٹینس کیوں ہے۔
اب آگے پڑھتے ہیں. Even if you join several nouns with a conjunction or several verbs with a conjunction, it remains a simple sentence. اگر ہم بہت سے nouns یا پھر بہت سے verbs کو بھی conjunctions کے ساتھ جملے میں استعمال کریں تو تب بھی یہ جملہ ایک سمپل سینٹینس رہے گا. اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. The dog barked and growled loudly. یعنی کتا بھونکا اور زور سے غرایا. تو ابھی اس جملے میں ابھی ایک ہی سبجیکٹ ہے جو کہ ہے ڈاگ، جبکہ جملے کے دوسرے حصے میں دو قسم کے وربز کو اینڈ کے کنجنکشن کی مدد سے جوڑا گیا ہے جو کہ ہیں barked اور growled. لیکن اب بھی یہ جملہ ایک سمپل سینٹینس ہے. اب پڑھتے ہیں compound sentences کے متعلق. Compound sentences are made up of two or more simple sentences combined using a conjunction such as and or but. یعنی ایک compound sentence دو یا دو سے زیادہ سمپل سینٹینسز کی مدد سے بنتا ہے جنہیں and اور یا but جیسے الفاظ کی مدد سے جوڑا جاتا ہے. They are made up of more than one independent clause joined together with a coordinating conjunction. یعنی ایک compound sentence کے اندر مختلف independent clauses ہو سکتے ہیں جنہیں مناسب conjunctions کی مدد سے جوڑا جاتا ہے جو کہ clauses کے درمیان ایک ربط یا پھر coordination پیدا کرتے ہیں. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. The sun was setting in the west and the moon was just rising. تو اس جملے میں دو مختلف چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. The sun was setting یعنی سورج ڈوب رہا تھا. In the west یعنی مغرب میں. And اور the moon was just rising چاند ابھر رہا تھا یا پھر طلوع ہو رہا تھا. تو ایک طرف بات ہو رہی ہے سورج کے غروب ہونے کی اور دوسری طرف بات کی جا رہی ہے چاند کے طلوع ہونے کی، اور ان دونوں باتوں کا اظہار ایک ہی جملے میں کیا گیا ہے، اور ان دو حصوں کو آپس میں ملانے کے لیے اینڈ کا لفظ بیچ میں استعمال کیا گیا ہے. یہ دونوں حصے انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، یعنی انہیں اگر الگ سے بھی لکھا جائے تو یہ مکمل جملے ہوں گے. جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے ایچ clause can stand alone as a sentence. For example, the sun was setting in the west اور اس کے بعد full stop کا نشان، پھر the moon was just rising. تو اسی بات کو دو الگ الگ جملوں میں بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے درمیان سے and کا لفظ ہٹا دیا جائے گا اور west کے بعد ایک full stop کا استعمال کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ دو الگ جملے بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک compound sentence کے اندر دو یا دو سے زیادہ سمپل سینٹینسز یعنی جو کہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. ایوری clause از لائک اے سینٹینس ود اے سبجیکٹ اینڈ اے verb. اور جیسے کہ ہم نے ان ایگزامپلس میں دیکھا کہ ہر clause کا ایک سبجیکٹ اور ایک verb تھا، یعنی اس میں ایک مین چیز تھی جس کے متعلق بات کی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے عمل کے متعلق بھی بتایا گیا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں. A coordinating conjunction goes in the middle of the sentence. It is the word that joins the two clauses together. The most common are and, or, but. Coordinating conjunction کا استعمال جملے کے درمیان میں کیا جاتا ہے اور عام طور سے and, or اور but کے جو الفاظ ہیں انہیں coordinating conjunctions کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ان ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں. I walked to the shops but my husband drove. یعنی میں دکانوں تک پیدل گئی لیکن میرے شوہر گاڑی میں آئے. اسی طرح سے باقی کی ایگزامپلس ہیں جن میں انڈیپینڈنٹ کلازز کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کی مدد سے جوڑا گیا ہے اور ایک ہی جملے میں دو قسم کی باتوں کا اظہار کیا گیا ہے یا پھر دو مختلف باتوں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. اب آگے پڑھتے ہیں کمپلیکس سینٹینسز. Complex sentences describe more than one thing or idea and have more than one verb in them.
یعنی کمپلیکس سینٹنسز کے اندر ایک سے زیادہ خیالات اور عوامل کے متعلق بات کی جاتی ہے اور ان میں ایک سے زیادہ وربز کا استعمال کیا جاتا ہے. They are made up of more than one clause, an independent clause that can stand by itself and a dependent subordinate clause which cannot stand by itself. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے کمپاؤنڈ سینٹینسز کے متعلق پڑھا تھا کہ ان میں صرف انڈیپینڈنٹ کلازز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کمپلیکس سینٹینسز کے اندر ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلازز دونوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں My mother likes dogs that don't bark، یعنی میری والدہ کو ایسے کتے پسند ہیں جو بھونکتے نہیں ہیں. My mother likes dogs یہ حصہ ہے انڈیپینڈنٹ کلوز، جبکہ that don't bark یا پھر don't bark یہ ہے ڈیپینڈنٹ کلوز. تو اس جملے کے شروع میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ مدر ہے، اس کے بعد لائکس کا ورب استعمال کیا گیا ہے اور پھر اس کے آخر میں ایک اور ورب ہے بارک. تو اس طرح سے کمپلیکس سینٹنس کے اندر ایک سے زیادہ وربز استعمال کیے جاتے ہیں اور اس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ دو قسم کے کلوزز پائے جاتے ہیں. چلیے اب ان سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی the kind of sentences. State whether the following sentences are simple, complex or compound. تو اب ہم نے ان دیے گئے جملوں کے متعلق بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ سمپل ہے، کون سا کمپلیکس ہے اور کون سا کمپاؤنڈ ہے. تو شروع کرتے ہیں. نمبر 1 The soldiers marched down the road. اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپاہی روڈ پر مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس میں صرف ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہے. یہ ہوا سمپل سینٹینس، بالکل ٹھیک. اب اگلا جملہ His courage won him honor، یعنی اس کی بہادری کی وجہ سے اسے اعزاز ملا. اس جملے میں بھی صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے اور ایک ہی ورب ہے، تو یہ ہوا ایک سمپل سینٹینس. اگلا جملہ The moon was bright and we could see our way، یعنی چاند چمک رہا تھا اور ہمیں اپنا راستہ دکھائی دے رہا تھا. اس جملے کے دو حصوں کو اگر الگ الگ پڑھا جائے The moon was bright اور پھر We could see our way، تو یہ اپنی الگ حیثیت میں بھی مکمل جملے ہیں، یعنی یہ ہیں دو انڈیپینڈنٹ کلوزز اور ان کے درمیان میں اینڈ کے کنجنکشن کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. نیکسٹ We bought a house, sold it and made a profit، یعنی ہم نے ایک گھر خریدا، بیچا اور منافع کمایا. یہ جملہ بھی انڈیپینڈنٹ کلوزز کی مدد سے مل کر بنا ہے، تو یہ ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. نیکسٹ Because I was ill, I didn't go to school، کیونکہ میں بیمار تھا میں اسکول نہیں گیا. Because I was ill، کیونکہ میں بیمار تھا، یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، یعنی اسے اگر الگ سے لکھا جائے تو یہ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا جب تک کہ اسے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ نہ لکھا جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ میں بیمار تھا. تو I didn't go to school یعنی میں اسکول نہیں گیا. تو ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ کلوز مل کر بناتے ہیں بالکل ٹھیک ایک کمپلیکس سینٹینس. نیکسٹ They rested when evening came. اس جملے کے پہلے حصے کو اگر الگ سے لکھا جائے They rested تو یہ ایک مکمل جملہ ہوگا، لیکن اگر when evening came کو الگ سے لکھا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز. تو جب ایک جملے میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے تو یہ مل کر بناتے ہیں ایک کمپلیکس سینٹینس. Next, she refused to let me in. Simple sentence. Tom went to the shop, bought a pen and then went to school. Compound sentence. Next, the carpenters completed their work and went home. Compound sentence. Next, in spite of his popularity, he cannot be called a good writer. Simple sentence. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.